السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک. میرے ساتھ موجود ہیں ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور رشید صاحب. ناظرین، سیاسی منظرنامے پر مبینہ آڈیو لیکس گہرے نقوش چھوڑ رہی ہیں. آج چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی امریکی خاتون کانگریس رکن کے ساتھ ایک مبینہ آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں وہ ان سے مدد کی اپیل کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب عدلیہ اور ججز کے حوالے سے مبینہ آڈیو لیکس پر تحقیقات کے لیے وفاقی حکومت نے ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیا ہے جس کی سربراہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کر رہے ہیں. تو ہمارا سوال آج کا یہ ہوگا کہ سائفر کے ذریعے جن پر اپنی حکومت گرانے کا الزام لگایا گیا انہی سے مدد کی اپیل کیوں کی جا رہی ہے؟ ایاز صاحب، مبینہ آڈیو لیکس کا موسم ایک بار پھر شروع ہو گیا ہے، تو کیا ظاہر کرتا ہے جن پر سازش کا الزام لگایا تھا سائفر کے ذریعے ان سے ہی مدد کی اپیل کیوں؟ یہ جو خاتون ہیں جن سے وہ بات کر رہے تھے، میری معلومات نہیں ہے یہ کیا امریکی نیوی کی سربراہ ہیں یا ایئر فورس کی یہ سربراہ ہیں. عمران خان کوئی 7ویں امریکی بیڑے کی ان سے بات کری. میں نے وہ آڈیو نہیں سنی، وہ صرف تھوڑی سی اس پروگرام سے پہلے جو آپ مجھے سنا رہی تھی وہ میں نے صرف سنا. تو کیا یہ 7ویں بیڑے کا کہہ رہے ہیں کہ 7واں بیڑا یہاں پہ بھیجا جائے؟ اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ ان کا میرے حق میں بیان دیا جائے. نہیں، کس لیے کہ پاکستان میں کیا سچویشن ہے؟ کچھ کہا ہوگا سچویشن کے بارے میں، کچھ آپ اپنے مطلب ارشاد کرتے ہیں نا تو زیادہ اچھا لگے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا 99% عوام میرے ساتھ ہیں اور ہمارے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. کریک ڈاؤن تو اب میرے میں تو ہمت نہیں ہے. آپ بتائیں کریک ڈاؤن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا پاکستان؟ لیکن 99% عوام ان کے ساتھ ہے. میں تو دیکھیں، میں شہباز گل نہیں بننا چاہتا، میں اعظم سواتی نہیں بننا چاہتا، اور لیکن آپ بتائیں کریک ڈاؤن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ عمران خان صاحب فرما رہے ہیں ایسا. آپ جو ہیں، آپ کی تائرانہ نظر جو ہے کیا کہتی ہے؟ آپ کے سامنے میں اپنی تائرانہ نظر نہیں بیان کر سکتی. آپ یہ بتائیے 99% پاکستان ان کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ وہ بات نہیں جو وہ کر رہے ہیں. یہاں پہ میرا خیال ہم نے بھی سنا ہے کہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. بہت ساری چیزیں آئی ہیں، بہت ساری سوشل میڈیا پہ آئی ہے. 9 مئی کے بعد جو افسوسناک واقعات ہے اس کے بعد ایک سچویشن پاکستان میں بنائی گئی ہے. تو ایک کانگریس وومن سے بات کرنا یا کانگریس مین سے بات کرنا، کوئی پاکستان کے تعزیرات پاکستان کا کوئی سیکشن ہے جس کی خلاف ورزی ہوتی ہے یا اس کے تحت سیڈیشن کا کوئی پرچہ بن سکتا ہے کہ آپ کسی امریکی خاتون یا صاحب سے بات کر رہے ہیں؟ یہ تو دنیا میں سارا ہوتا ہے. آپ برطانیہ سے بات کرتے ہیں، فلانے سے بات کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. یہ جو خاتون ہے کوئی CIA کی سربراہ تو نہیں ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کی جانکاری زیادہ ہے مجھ سے. تو یا تو وہ ہونا کہ CIA سے بات کر رہے تھے، امریکی نیوی. دیکھیں نا بےتابی کی وہ جو پہلے جو ہے وہ بےتابی جب ہوتی ہے، جب وہاں سے یہ چوں آتی ہے نا، اس کا پھر میں سمجھ جاتا ہوں کہ ٹھیک، مطلب ہم بات ٹھیک کر رہے ہیں. ڈر مجھے یہ لگتا ہے جب حضرت کہتے ہیں کہ میں یار سب سے اتفاق کرتا ہوں، میں ڈر جاتا ہوں کہ میں نے کیا ایسی بات، اور میں نے اسی چکر میں پکڑے جانا ہے آپ سے اتفاق کے چکر میں. تو وہ جو اوپر سے وہ جو آپ کو آواز آئی ہے نا وہاں دور، تو کیا اس سے مطلب ہے کیا بات؟ اب دیکھیں نا، اچھا بات کرنے پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ بات کر کیا رہے ہیں؟ جب ان کی گورنمنٹ گئی تھی تب انہوں نے ہی کہا تھا کہ سائفر کے ذریعے سازش ہوئی ہے، انہوں نے مدد مانگی وہاں سے. وہ تو کسی اور پہ الزام لگا رہے، ڈیوڈ لو پہ لگا رہے تھے جو کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک آفیشل تھے. میں نے خود جب عمران خان ایک وہ سیمینار تھا اسے میں نے تقریر کی تھی تو میں نے کہا، میں نے خود کہا تھا، میں نے کہا کیا ڈیوڈ لو کا آپ نام لے رہے ہیں؟ اور مجھے یاد نہیں رہا کہ میں نے کیا کہا کہ سازش تو پتہ نہیں کہیں اور. تو وہ میں نے اس کو وہ ڈونلڈ لو جو ہے تو اس کے بارے میں کر رہے تھے. پر یہ ایسی بات یہاں پہ پاکستان ہم اتنے انسیکیور کیوں ہیں؟ ایک شخص، کوئی بھی شخص ہو، وہ کسی ایک کانگریسمن یا MP یا روس کے پارلیمنٹ کے آدمی سے بات کرو تھر تھلی مچ جاتی ہے یہاں پہ. یا یہ 24 کروڑ کا ملک ہے، جیسے ہمیں یاد دلایا جاتا ہے اور ہمیں یہاں پہ وہ ازبر ہو گیا ہے کہ اسلامی دنیا کا واحد ایٹمی قوت. ہم اتنے انسیکیور کیوں ہیں؟ یہ انسیکیورٹیز خان صاحب کو بھی تو تھی نا، جب انہوں نے الزام لگایا تھا کہ راجہ ریاض کیوں ملتے ہیں امریکی سفیر سے. امریکی انہوں نے کہا ایسے الزام ہم وہ امریکہ کو ایسے وہ کرتے رہتے ہیں یا یہ جو ہے. پر آج جو بات ہو گئی، ایک تو بات یہ بتائیں، یہ جو آڈیو لیکس ہوتی ہے کس کے پاس یہ صلاحیت ہے یہ کرنے کی؟ آپ اتنی جانکاری رکھتی ہیں، کون ہے یہاں کے ماسٹر، کون ہے آڈیو لیکس کرنے والے؟ جو بات کی، کون کس سے بات کر رہا ہے،
کون کس خاتون سے بات کر رہا ہے. میں نے تو آئی بی کی پرانی ٹیپس دیکھی ہوں. اوئے ہوئے اللہ ماں وہ کیا ہے الحفیظ الامان توبہ توبہ. میں نے کہا یار یہ ہمارا معیار ہے. ڈاکٹر صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں. یہ میں بریگیڈیئر امتیاز صاحب تھے ان کے زمانے میں جب ان کی میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں ان کی تھی جب نون لیگ کی حکومت ہٹائی گئی تھی بریگیڈیئر صاحب بھاگے تھے وہاں سے کچھ اپنے ساتھ ٹیپے لے گئے تھے. کسی صاحب نے میری ٹیپے میں وہ تھا کہ فلانا سیاستدان کس خاتون سے کس وقت رات کو کر اور ٹیپ بنی ہوئی ہے اور اس پہ فائل بنی. اور میں نے کہا ہماری آئی بی کا یہ حال ہے اگر تو پھر خدا مطلب آپ پھر چھوڑ ہی دیں ہر چیز کو. ٹھیک ہے یعنی آپ کی نظر میں کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے. تو سلمان صاحب ایاز صاحب کہہ رہے ہیں اگر بات کر لی ہے تو اس میں کیا ہے انسیکیورٹی کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ انہوں نے بات کی ہے. اصل اعتراض یہ ہے کہ بات کی کیا ہے کہ ایک شخص جو پاکستان کا چیف ایگزیکٹو رہا ہے پاکستان کی ایک پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ ہے وہ ایک رکن کانگریس سے کہہ رہا ہے کہ میرے سامنے یہ ساری وہ خبر بھی پڑی ہے کہ میری حکومت سابق آرمی چیف نے ختم کی. پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جہاں بہت طاقتور ہے ان کا اثر و رسوخ ہے. سابق آرمی چیف نے جو لوگ اس وقت اقتدار میں تھے ان کے ساتھ مل کر سازش کی لیکن وہ اس رکن کانگریس کو یہ تو نہیں بتا پائے ہوں گے کہ یہ جن پہ الزامات لگا رہے ہیں میں کن کے ذریعے آیا تھا اور ان کے بارے میں قوم کو کیا بتاتا رہا کہ یہ مجھے لائے. انہوں نے مجھے لایا لا کے بٹھا کر چلایا اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری حکومت جی اور پارلیمنٹ کے اندر جو قانون سازی تھی وہ بھی میں ایجنسیوں کی مدد سے کرواتا تھا. پھر مجھے اعتماد کا ووٹ لینے کی ضرورت پڑی. دیکھیں پاکستانی قوم اس بات کی گواہ ہے کہ یہ سب کچھ کیوں کر ہوا. میں بار بار ہم لوگ حوالہ دیتے اچھے نہیں لگتا کہ عدم اعتماد تو ایک آئینی عمل ہے نا کسی بھی حکومت. آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ جب عدم اعتماد پیش ہوئی اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ رات کو انہوں نے کہا میں سپورٹس مین ہوں میں فیس کروں گا. اگلے دن کیا کیا کہ انہوں نے اسمبلی توڑ دی اور پھر انہوں نے پاکستان میں بڑے بڑے جلسے کیے. انہوں نے کہا جی امریکی سازش ہوئی ہے. اور پھر میں ایک اور آڈیو کا بھی حوالہ دے دوں جس میں انہوں نے اسد عمر کو کہا تھا کہ اسد امریکہ کا نام نہیں لینا امریکہ کا نام نہیں لینا ہم اس پہ کھیلیں گے. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ کس سے کھیلیں گے ملک سے کھیلیں گے قوم سے کھیلیں گے سسٹم سے کھیلیں گے. تو دیکھیں ہماری یہ تاریخ ساری بڑی تلخ ہے. اعتراض اس بات پہ ہے کہ آپ دنیا بھر میں پاکستان اور پاکستان کے ریاستی اداروں کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. کیا آپ کی حب الوطنی اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ ویسے تو پروین شاکر صاحبہ کا وہ ایک شعر بھی ہے کہ تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے ایسے سخن فروش کو میں آگے کہنا نہیں چاہتا کہ بات یہ کہ انہیں ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے. اتنی کوئی مایوسی والی بات نہیں ہے. آپ تو مقبول ہیں پاکستان کے عوام میں اور ریاستی ادارے آپ کو بڑے محبوب رہے ہیں اور ریاستی اداروں کو آپ بھی بڑے محبوب رہے ہیں. تو اتنی کوئی مایوسی والی بات نہیں. ماضی کے اندر دیکھیں نواز شریف صاحب نے اگر کچھ کہا تھا تو آج ان کی پارٹی پر سے اقتدار ہے. خدا را آپ اپنی سیاست قائم رکھیں اور پاکستان کی دنیا بھر میں جگہنسائی نہ کرائیں کیونکہ 9 مئی کے واقعات سے دنیا بھر میں پاکستان کی جگہنسائی ہوئی ہے. کون سی ایسی کمی رہ گئی تھی جو اس سے رکنے کانگریس سے. اور ویسے مجھے ایک بات سمجھ نہیں پائی کہ یہ تو امریکہ کے خلاف پاکستان کے عوام کے اندر تحریک پیدا کر رہے تھے. امریکنوں کو کون سی ایسی پریشانی ہے کہ وہ لیٹرز پہ لیٹر لکھ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر ایک شخص مقبول ہے اس کے ساتھ انسانی حقوق نہیں اس کے یہ کیا وجہ کیا ہے؟ وہ میں وجہ کل بھی بیان کر چکا ہوں. دراصل بات کچھ اور ہے. ایک عالمی ایجنڈے کے تحت پاکستان کو اندرونی طور پہ غیر مستحکم کرنا ہے یہاں پر انتشار اور خلفشار پیدا کرنا ہے. اور آپ سب کے رول دیکھ لیں کہ کس نے سب سے زیادہ یہ کام کیا ہے اور اس پہ میں انہیں مورد الزام تو نہیں جس کیفیت سے وہ گزر رہے ہیں میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ انہیں صبر اور حوصلے سے کام لینا چاہیے. ماضی کے اندر سیاستدان جیلوں میں جاتے رہے ہیں. ماضی کے اندر سیاستدانوں کو ان کی بیٹیوں کو ان کے سامنے گرفتار کیا گیا ہے. انہوں نے صبر اور تحمل اور بردباری سے کام لیا ہے. اور پھر آپ جس ادارے کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں مریم آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں وہ بھی جوان ہیں وہ ہمارے جوان ہیں ہمارے بھائی ہیں ہمارے بیٹے ہیں. ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا صبر
حکمت، دانائی، بردباری، تحمل کے برداشت ساتھ انہوں نے مظاہرہ کیا ہے، اور اگر خدا نخواستہ وہ آگے سے ریئیکٹ کرتے تو آج صورتحال بدل جائیں گی۔ بالکل مختلف ہوتی، تو آپ خان صاحب کو تلقین کر رہے ہیں کہ صبر کا مظاہرہ کریں، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ میرا یہ سوال یہ ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم کا امریکیوں سے مدد کے لیے کہنا، ان سے کہنا کہ ہمارے حق میں بیان دے، اس کا پاکستان میں بہت امپیکٹ ہوگا، کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں اول تو مدد کا لفظ آپ نے استعمال کیا، میں اس کو مدد کا لفظ استعمال نہیں کروں گا۔ کیا کہیں گے آپ اسے؟ دیکھیے پاکستان کی سیاست کی ڈی جنریشن یا زوال کا یہ ثبوت ہے کہ ہم جو گفتگو سینٹرل نہیں ہے، مرکزی حیثیت نہیں رکھتی، جو چیز مرکزی حیثیت نہیں رکھتی پاکستان کی سیاست کو ایک طرف یا دوسری طرف چلانے کے لیے، وہ ہمارے لیے ایک اتنا بڑا اہم ایشو ہو گیا ہے کہ ہمارا چینلیں ڈسکس کر رہی ہیں۔ اور پھر ایک اور ہے، یہ جو لیک ہو رہی ہے نا آڈیو، یہ اس کا ایک خاص پیٹرن ہے۔ ایک تو ہمیں پتہ ہے کون ان کو ریکارڈ کرتا ہے، اچھا ایک خاص پیٹرن ہے۔ پیٹرن یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے حق میں اور اپوزیشن کے خلاف آ رہی ہیں، جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں، جو جس کا جھگڑا حکومت سے ہے یا جس سے حکومت ناراض ہے اسی کے خلاف ویڈیو آ رہی ہے۔ تو یہ بھی تو آپ اس چیز کو بھی تو خیال رکھیں نا کہ بجائے اس کے کہ پاکستان کے معاملات کو بہتر طریقے سے کچھ راستے نکالے جائیں، آپ کو کی کوشش یہ ہے کہ یہ جو جھگڑے ہیں مزید بڑھتے چلے جائیں اور اپنے سیاسی مخالفین کو ہم خراب کرتے رہیں۔ اس میں حکومت بھی کرتی ہے، اپوزیشن بھی ایک کام یہ کرتی ہے۔ باقی رہا یہ اس گفتگو سے نہ پاکستان کی سیاست میں کوئی تبدیلی آئے گی، نہ امریکہ کی سیاست میں کوئی تبدیلی آئے گی، اور جو باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ تو وہ ہیں جو کہتے رہتے ہیں، وہ جو ہے، اور اس سے اب تک کوئی تبدیلی آئی ہے جو اب اس گفتگو سے تبدیلی آ جائے گی؟ دیکھیے آپ کو اگر امریکہ کی سیاست کا کچھ پتہ ہو، امریکہ کی سیاست پاکستان کی سیاست نہیں ہے۔ امریکہ کی سیاست جو ہے وہ ایک اوپن سوسائٹی ہے، ریلیٹیولی کم از کم ہم سے زیادہ اوپن ہے، اور وہاں آپ لابنگ کرتے ہیں، اپنے لیے ایڈوکیسی کرتے ہیں۔ آپ یہ کیسے امید کرتے ہیں کہ وہ عمران خان ان کو کہے گا کہ مجھے کوئی پبلک کی سپورٹ نہیں ہے اور میں تو بالکل ہی فارغ ہو گیا ہوں؟ ظاہر ہے وہ اپنا کیس اپنے پوائنٹ آف ویو سے پریزنٹ کرے گا نا۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ آپ کو وقت ضائع کرنا چاہیے۔ آپ کو وقت اس پہ کرنا چاہیے کہ ہم اس مشکل وقت سے کس طرح نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پر ہم بات کریں گے کہ مشکل وقت سے نکلنا کیسے ہے، لیکن فی الحال کہا جا رہا ہے کہ امریکی مداخلت کو اتنی اہمیت خود خان صاحب نے ہی دی تھی، یہ کہہ کر کہ سائفر کے ذریعے ان کے خلاف سازش ہوئی ہے۔ لیکن صافی صاحب اچھا پوائنٹ اٹھایا ڈاکٹر صاحب نے بھی کہ ان آڈیو لیکس کی ٹائمنگ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ایسا ہی کیوں ہو رہا ہے کہ جو بھی آڈیو لیکس ہو رہی ہیں وہ حکومت کی فیور میں جا رہی ہیں اور پی ٹی آئی کے اگینسٹ جا رہی ہیں؟ یہ تو کسی نے نہیں قرار دیا ہے کہ یہ آڈیو لیکس کسی کے حق میں، حکومت کے حق میں جا رہی ہے یا خان صاحب کے حق میں جا رہی ہے۔ یہ تو آڈیو لیکس ہے، اور خان صاحب جو فرما رہے ہیں اس کی ٹرانسکرپشن ہے، اس کا میں دونوں جو پارٹس ہے وہ ویڈیو سننے کا مجھے اتفاق ہوا ہے۔ مجھے تو اتنی سمجھ آئی ہے کہ جو امریکی سائفر کو سازش قرار دے رہے تھے، آج وہی لوگ پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل سطح پہ سازش کرنے میں ملوث پائے جا رہے ہیں۔ اب یہ تو 99% حمایت تو شاید تھنک ٹینک عمران خان صاحب کو 100% حمایت دلوا دے، لیکن آپ تھوڑا سا جن پختونوں کے بارے میں یہاں پہ بار بار کہا جا رہا تھا کہ وہ عمران خان صاحب پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہے، تو وہاں پہ تو لائنیں لگی ہوئی ہے، پنچیاں اڑ رہی ہے، روز روز اتنی پریس کانفرنسیں ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے سے کے حوالے سے، اور حتیٰ جو عمران خان صاحب کے سابق ایک صوبائی وزیر تھے ڈاکٹر حشام، انہوں نے آج یہ تک کہا کہ میں اپنے نام غداروں کی لسٹ میں نہیں درج کرنا چاہتا۔ یہ میں نہ عمران خان صاحب کو غدار کہہ رہا ہوں، نہ میری یہ جرت ہے، اور نہ میں اس فلسفے پہ قائل ہوں، لیکن ان کا ایک سابق وزیر یہ کہہ رہا ہے کہ اس لیے میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں کہ میں غداروں میں اپنا نام درج نہیں کروانا چاہتا۔ اب ایک بات، دوسری بات، یہ سائفر کا غلغلہ کس نے اٹھایا تھا؟ ہم تو اس وقت یہی بات کر رہے تھے کہ ایک پاکستانی سفارتکار نے اگر ڈونلڈ لو نامی کسی امریکی سفارتکار سے بات چیت کی ہو تو اس کی اتنی اہمیت نہیں ہونی چاہیے جس پہ عمران خان صاحب پورے کی پورے پاکستانی ریاست کو، ریاستی اداروں کو، پارلیمان کو، تمام سیاسی نظام کو وہ مورد الزام ٹھہرائے۔ یہ ہمارا کہنا تھا۔ آج اس سے الٹ ہو رہا ہے، عمران خان صاحب اسی آڈیو میں
میں زوم میٹنگ میں اس محترمہ سے فرما رہے ہیں کہ جو ایک نقشہ پیش کر رہے ہیں وہ تو مقبوضہ جموں کشمیر سے بھی بھیانک نقشہ پیش کر رہے ہیں. تو اس کو ہم کیا کہیں کہ خان صاحب اگر آپ کی سیاست میں کچھ ٹھہراؤ آ گئی ہے, آپ کو کچھ رکاوٹوں کا سامنا ہے, تو تحمل کا مظاہرہ کرے. اس طرح اور سیاسی جماعتوں نے بھی اس قسم کے حالات کا جو ہے مقابلہ کیا ہے. آپ بھی جواں مردی سے مقابلہ کریں. اگر آپ کی صحت ناساز ہے, رات کے اندھیرے میں آپ کو شوکت خانم جانا پڑ رہا ہے, اس کے حوالے سے بھی کئی چیزیں گوئیاں ہو رہی ہے, اللہ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے, لیکن کم از کم اپنے اعصاب پہ تو قابو پائیں. ہم تو آپ کو یہی کہتے رہے کہ یہ امریکہ نہ آپ کا دوست ہے, نہ پی ڈی ایم کا دوست ہے, نہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا دوست ہے. ان پہ تکیہ نہ ان کو کرنا چاہیے, نہ آپ کو اب کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہے, یہ اگر آپ اپنے اندرونی مسائل خود اندرونی طور پر حل کرنے کے قابل نہیں ہے اور دوسروں کے لیے مدد کے لیے پکار رہے, اور پکار بھی کس کے ذریعے, وہ سلمان صاحب جو کسی زمانے میں جنون گروپ اور ہمارے جو یہاں پہ ایک مقبول سنگر ہوا کرتے تھے, ان کی ارینجمنٹ سے ایک بیٹھتی ہے ایک کانگریس ویمن, اور وہ خان صاحب کی بات تقریباً آدھا گھنٹہ سنتی ہے اور پھر خان صاحب بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں, لیکن اس کے بیچ میں جو گفتگو ہوئی ہے اس کے لیے اب کمیٹی بنی ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی نگرانی میں کمیشن بنا ہے. اب دیکھنا ہے اس میں 2 معزز جج صاحبان اور بھی شامل ہے, بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس. تو اب ان تمام آڈیوز کا جائزہ لیا جائے گا. جسٹس مظاہر نقوی صاحب سے بھی پوچھا جائے گا, عابد زبیری صاحب سے بھی پوچھا جائے گا, یہ جو باقی لوگ آئے تھے, دیکھنا یہ ہے کہ اس انکوائری کا کیا انجام ہوگا, نتیجہ خیز ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی. ہمیں آگے بڑھنا ہے ایاز صاحب, اور اب بات کرنی ہے جو ایک بحرانی کیفیت ہے, ہیجانی کیفیت ہے, اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, مجھے کوئی پتہ نہیں ہے, کیونکہ اتنا حالات خراب ہو گئے ہیں, اور دونوں اطراف سے, ایک نہیں. وہ ایک ضد, بغض, پریجوڈس, حد درمی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ جو ایک کامن میٹنگ پوائنٹ ہونا چاہیے, جیسے سلمان صاحب کہتے ہیں بالکل ٹھیک, بھائی بیٹھ کے کچھ بات ہونی چاہیے, بیٹھ جانے کی وہ کیفیت ماحول رہا ہی نہیں ہے. اب جو آج کل ہے, جو میں وہ بار بار وہ آپ سے وہ پوچھ رہا تھا, اگر آپ یہ کہیں کہ جی ایسی کال نہیں کرنی چاہیے تھی, پر یہاں پہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے, کورٹس عدلیہ کوئی آرڈر دیتی ہیں, فلانے کو رہا کر دیا جائے, اس کی اریسٹ کا کوئی بنیاد نہیں ہے, فوراً کسی اور چیزیں پکڑے جاتے ہیں. ایسے بھی کیسز ہیں, سارے نہیں, پر ایسے ہیں کہ کوئی پکڑے جاتے ہیں تو پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں چلے گئے ہیں, پولیس کی حراست میں ہے یا پتہ نہیں کون ہے, کون سی مخلوق ہے تو ایسی سچویشن یہاں پہ پاکستان میں ایک پیدا ہو گئی ہے جو اچھی. اس ماحول میں جہاں پہ ایسے ہو گئی ہو اور دوسری طرف سے بھی چیزوں کو انتہا تک پہنچا دیا گیا ہو, تو پھر میٹنگ پوائنٹ کو مجھے نظر نہیں آتی. وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ بات چیت سے حل ہونا چاہیے, بھائی آپ گاؤں کی سطح پہ بھی آپ کا کوئی چھوٹا جھگڑا ہو, بات چیت تب بھی ہوتی ہے, کوئی ماحول ہوتا ہے, کوئی بیچ میں آپ کو بٹھاتا ہے, کوئی آپ کو عقل کا درس دینے کی کوشش کرتا ہے کہ ہاں بھائی آپ بھی ذرا تھوڑے ٹھنڈے ہو جائیں, آپ بھی تھوڑے ٹھنڈے ہو جائیں, ایک دوسرے کا سارا کیوں پاڑ رہے ہیں. یہاں پہ اتنا ہم آگے نکل گئے ہیں کہ ریلی مجھے نہیں پتا کہ یہاں پہ کیا ہو. اب یہ جو ہے کہنا الیکشن ہونے چاہیے, ہم کہتے ہیں الیکشن ہونے چاہیے, الیکشن ہونے چاہیے. پنجاب کے الیکشن تو نہیں ہو رہے نا, وہ تو چلے گئے. مجھے ڈر ہے کہ اکتوبر کے بھی الیکشن نہیں ہوں گے, اور کوئی نہ کوئی عذر بنا, یا ماحول ایسا ہوگا کہ ایک فریق جو ہے اس الیکشن کرانے کا رسک نہیں لے گا. یہ نہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں ایسے, وہ کہیں گے ہم ایسے حالات کیوں پیدا کریں کہ عمران خان کا راستہ ہم کریں. میرا خیال وہ ایسا راستہ جو ہے وہ ان کی ریٹرن کے لیے نہیں بنائیں گے. ٹھیک ہے, تو پھر پاکستان کا کیا ہوگا, ہم کہاں جائیں گے, اس کا مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے, تو آپ کو خدشہ ہے کہ شاید اکتوبر والے الیکشن میں نہ ہو, لیکن سلمان صاحب, ایاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ دونوں طرف سے معاملات کو بھڑکایا جا رہا ہے, وہ ماحول ہی نہیں پیدا کیا جا رہا جس ماحول میں آپ مل بیٹھیں. کون اس کا ذمہ دار ہے؟ دیکھیں, یہ بات تو درست ہے کہ اگر آج کی صورتحال میں کوئی شخص جو ہے وہ پریشان نہیں ہے
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی عقل کا ماتم ہی کیا جا سکتا ہے کہ یہ بحران صرف سیاسی بحران نہیں ہے، یہ معاشی بحران بھی نہیں ہے، یہ ریاستی بحران ہے، اور اس کا حل صرف گرینڈ ڈائیلاگ ہے، اور صرف ڈائیلاگ بھی پولیٹیکل فورسز کے درمیان نہیں، سٹیک ہولڈرز کو بھی بیٹھنا پڑے گا۔ بات یہ کہ ایسی کیفیت میں آپ نے دیکھا نہیں کہ پچھلے ہفتے میں تینوں کے بیانات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک قومی سلامتی کمیٹی کا اعلانیہ کہ اس کے اینڈ پہ بھی کہ معاذرہ ہی نہیں مذاکرات، پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ مذاکرات، اور پھر عمران خان صاحب نے بھی جب اپنی ایک وضاحت دی اس کے بعد کہا مذاکرات۔ تو اس مذاکرات کے لیے انیشیٹو کون لے گا؟ دیکھیں ان سب کو ایک ایک قدم پیچھے آنا پڑے گا۔ اگر تو پہلی ذمہ داری تو حکومت وقت جی کی ہے نا۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، ہمیشہ ہی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، انیشیٹو حکومت لیتی ہے، اور وہاں جو بات کی جا رہی ہے کہ جی الیکشن کی طرف پیش رفت، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ الیکشن کے انعقاد کا باعث خود سیاستدانوں کے طرز عمل سے پتہ چلے گا کہ یہ کس حد تک سنجیدہ ہے۔ دیکھیں پاکستان کے اندر اس سے زیادہ پریشانی کی کیفیت میں نے نہیں دیکھی، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کوئی ایسا ادارہ نہیں، کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں، کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں جو علیحدہ علیحدہ بیٹھ کے اس صورتحال، اس تشویشناک صورتحال کا اظہار نہ کرتی ہو۔ لیکن بات ہے کہ یہ اب بات کرنے سے کیا ہے بھئی، آپ آگے کی طرف پیش رفت کریں گے، کون کرے گے؟ میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ اگر یہ آپس میں نہیں بیٹھیں گے تو ان کی صرف سیاست کو خطرہ نہیں، اس ملک کو خطرہ ہے، اور پاکستان کے حوالے سے سب سے زیادہ جذباتی جو پاکستان کی عوام ہے وہ سب سے زیادہ پریشان ہے، اور بھگت وہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، عدلیہ مذاکرات پر زور دے رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ مذاکرات پر زور دے رہی ہے، لیکن سیاستدان کیوں مل بیٹھنے کو تیار نہیں ہے؟ دیکھیے وہ بات صحیح کہی گئی ہے کہ گفتگو سے پہلے گفتگو کا ماحول کریٹ کیا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو اس وقت ہائی ٹینشن ہے، جو ایک دوسرے کے خلاف جو بیان بازیاں چل رہی ہیں پبلکلی یا کوائٹلی، وہ چیزیں ٹھنڈی کرنی پڑیں گی۔ آپ ٹھنڈی کریں، معاملات کو ذرا ڈھیلا ڈھک کریں، اور اس کے بعد پھر کوئی گفت و شنید کا امکان پایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف گفت و شنید ہو، دوسری طرف ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیاں، ایک دوسرے کے خلاف نفرت انگیز ماحول کو قائم رکھا جائے۔ دیکھیے اس وقت آپ کو لانگ ٹرم انٹرسٹ پاکستان کا سامنے رکھنا ہے، کسی ایک لیڈر کا، کسی ایک ادارے کا انٹرسٹ نہیں، بلکہ پورے پاکستان کا انٹرسٹ ہے، کیونکہ پاکستان کا اگر انٹرسٹ کو نقصان پہنچتا ہے تو ہم سب کے انٹرسٹ کو نقصان پہنچتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کے مفاد کو سامنے رکھ کر فیصلے پاکستان کے بعد عوام کا انٹرسٹ سامنے ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، صافی صاحب، تناؤ اور ٹکراؤ کا انجام کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی، وہ شاعر نے کہا تھا کہ بڑھ رہا ہے درد کا دورانیہ، یہ یقیناً چیخ پر اکسائے گا۔ تو حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ اب نارمل چیزوں سے یہ حالات نارمل نہیں ہونے والے۔ اب واحد حل جو پیش کیا جا رہا ہے اس تناظر میں کہ عام انتخابات جلد از جلد ہونے چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات پہ کوئی بات نہیں کر رہا ہے کہ انتخابات کے لیے سازگار ماحول اور لیول پلینگ فیلڈ جو ہے اس کی فراہمی بھی ضروری ہے۔ اب عمران خان صاحب کو اربوں روپے کی جو مبینہ چوری ہے یا جو بدعنوانی ہے وہ تو معاف ہے، لیکن سابق وزیر اعظم جو اس ملک کے 3 مرتبہ قیادت کر چکے ہیں، ان کو آپ نے بلایا پاناما پہ، نکالا اقامہ پہ، چند ہزار روپے جو اپنے بیٹے سے نہ لینے کی تنخواہ کا جو معاملہ تھا، آج تک انہیں معافی نہیں ہے۔ اور ہم پورے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر آج بھی نواز شریف اس سرزمین پہ قدم رکھیں گے تو جس طرح جمعہ بازار عمران خان صاحب کے لیے ضمانتوں کا لگا ہوا ہے، ان کے لیے کم از کم اعلیٰ عدلیہ میں وہ سہولت میسر نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس ماحول میں اگر آپ مائنس نواز شریف انتخابات کا انعقاد کرتے بھی ہے تو اس کی جو رزلٹ ہے یا اس کے نتائج جو ہے اس کے نتیجے میں آپ کا ملک کا سیاسی بحران ختم نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے واقعی مکالمہ کرنا ہے، مفاہمت کرنی ہے، تو نواز شریف کے لیے بھی وہی آپ کہہ رہے ہیں سہولت کسی کو بھی فراہم مائنس کرنی کرنے ہوگی سے عمران جو بھی خان صاحب۔ انتخابات ہوں گے وہ قابل تسلیم نہیں ہوں گے۔ ہمیں پروگرام میں ایک بریک کی جانب جانا ہے، بریک کے بعد آ کے تو ایاز صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، ان سے سنیں گے۔ اسٹے ود اس۔
वेलकम बैक नाज़रीन। हम सियासी मसाइल के हल की बात कर रहे थे, लेकिन इस दौरान हमने ये भी देखा कि आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में नैब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी है। तो या सब वो जो कल नैब को भुगत रहे थे आज बाइज्जत बरी हो गए हैं, और जिनके बारे में कहा जाता था कि नैब न्याजी गठजोड़ है, वो आज नैब के शिकंजे में हैं। ये महज इत्तफाक है या कुछ और? नहीं, ये मौसम आशियाना से, सिर्फ आशियाना तक आप कह रही हैं? उस सारा को हुदैबिया से लेके वो काजी वाली जो फैमिली है, उनके जो बैंक अकाउंट थे, जो हमारे जीनियस जिसमें मदद दी थी खोलने में, सब साफ हो गए हैं बिल्कुल। वो जो कह रहे थे ना साफ़ी साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड है, सब कुछ है। और वो जो फिक्र इनको पड़ी हुई है कि नवाज शरीफ को नहीं बगैर, भाई किसने रोका हुआ है? कौन? हुकूमत अपनी, मुनसिफ अपने, काम करने वाले अपने, जूरी अपनी, एग्जीक्यूशनर अपना, कुल्हाड़ी वाले अपने, तो फिर काहे का वो जो है भिजवाने वाले वो जो थे कौन थे? ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा है कि किसने भिजवाया था? उन्होंने भिजवाया था। प्लेटलेट्स का इलाज जो है होते होते जाके वो देखा था कतर के जहाज पर जब चढ़े थे तो आधी से तो वहीं बहाल हो गई थी, वहां जाके सब वारे न्यारे हैं। तो ये जो बार बार एक से ज्यादा दफा साफ़ी साहब ने मर्द फ्रंटियर, अब इनको लक़ब देना चाहिए, मर्द केपी के, क्योंकि आज उन्होंने कहा कि वो है लाइनें लग गई हैं, फलाना लग गया है, मर्द चकवाल के नाम जो से इनका ये चार का एक लक़ब वो मेरे था, लिए थोड़ा सा आज़ाद वो जो है उसमें इजाफे होते जा रहे हैं। और खलकत दर खलकत पख्तून कौम की अब जो है वो लाइनों में लग रहा है। तो सारा कुछ आपके पास है भाई, करें वहाँ पे, ठीक है, क्यों नहीं? अदालतें अपनी, सारा कुछ अपना, वो अकाउंट एंटी वो जो है वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स, वो हमारी, आपने क्या कहा, कौन सा? आशियाना, आशियाना साहब, फलाना साहब, वो सबसे बड़ा था हुदैबिया, वो पलंदा था सबूत का, ठीक, मुनसिफ आला काजी फैज ईसा ने सलाम कौम पेश कर दिया, ऐसे खत्म कर दिया। तो ये आशियाना क्या है उसके सामने? आशियाना का तो हम जिक्र ही भूल गए थे कि वो है, लेकिन आपने खुशखबरी हमें सुनाई है। यहाँ पे अफसोस ये होता है कि आपकी तरफ से या इनकी तरफ से या साफ़ी साहब की तरफ से कोई मिठाई के डब्बे आने चाहिए। ये क्या सुक्का कि आशियाना से भी हो गए हैं? आपके दोस्त मिठाई की के तरफ से डब्बे आनी चाहिए लाएं, ना। हम भी खुशी में आप शरीक हों। अपने दोस्त से मिठाई का मुतालबा इंसाफ करें। है। आज मुझे सुप्रीम आगे कोर्ट बढ़ना से है। एक रुक्का ला सलमान दे कि साहब, नवाज शरीफ को जब आने की इजाजत कल है, हम ये मिठाइयां नैब को ले भुगत आएंगे। रहे थे तब कहा जाता था कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। आज यही बात इनके लिए कही जा रही है, ये क्या हो रहा है? देखिए, यही सबसे बड़ा अलमिया है और यही तनाव टकराव की वजह। आप जब पहले कह रही थी कि पानामा और उसमें से उकामा, तो यहाँ भी साफ पानी केस में बुलाया गया था और आशियाना में पकड़ लिया गया था। और आशियाना में कोई लूट मार नहीं थी। कहा गया जी कि वो आपने फैसले ऐसे किए हैं, मकसद एक शख्स को अंदर पहुंचाना था और वो अंदर चले गए। उस फैमिली का कोई ऐसा बंदा नहीं रहा जो अंदर नहीं गया। चीखे नहीं है वो, साबित कदमी से जेल की है। और बात है कि अब तो केस जो है वो 60 अरब का है और ये केस ये हज़म होने वाला नहीं है। ये 190 मिलियन पाउंड का केस है। और चीज़ें भी मैंने पहले भी आपको कहा था कि ट्रस्टीज़ भी मौजूद हैं, ट्रस्ट भी मौजूद है, वजाहत कोई नहीं आ रही। और कैबिनेट के अरकान कह रहे हैं कि बंद लिफाफा। मैंने पहले भी एक टेक्निकल नुक्ता उठाया था कि जब ये बंद लिफाफा लहराया गया तो वहाँ पर कैबिनेट सेक्रेटरी भी मौजूद था। कैबिनेट, उस वक़्त के कैबिनेट सेक्रेटरी ने क्यों नहीं कहा कि ये दिखाया जाए कि इसके अंदर क्या छू मंतर है जिसको छुपाया जा रहा है? तो बात ये कि ये सिलसिला तो चल रहा है। और माजी के अंदर कहा गया था कि अगर पाकिस्तान के अंदर मौसर एहतसाब चलाना है तो आप एक एहतसाब कमीशन बना लें, लेकिन किसी बात पे नहीं आएंगे। बात ये कि आप सियासी इंतकाम के लिए लोगों को अरेस्ट करवाते हैं, उनके साथ जो कुछ हुआ। और अभी तक जो कहा गया है खान साहब के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। भाई, इससे ज़्यादा पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम ये तो खुली आंखों से देख रहे हैं ना कि इतना इंसाफ तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी शख्स को नहीं मिला जितना इनको मिला है। यहाँ पर कहाँ से शुरू होता है? पोतों से और दादों तक को इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन एक शख्स से जाने से पहले, और जाने का भी क्या स्टाइल है, जत्थों के साथ भी जाएं तो इंसाफ है, वैसे भी जाएं तो इंसाफ है, और पेश भी हों तो खुशी का इजहार है, सिक्योरिटी पे कंसर्न्स है। इस तरह नहीं है। देखें, पाकिस्तान की अदालतें जो हैं
یہ پاکستان کے سسٹم کا بنیادی حصہ ٹھیک ہے۔ اور عدل و انصاف کا عمل اگر آگے کی طرف بڑھے گا تو شفاف احتساب سوالات بھی ہو یہ سکے پیدا گا۔ ہوتے ہیں کہ نیب واقعی ثبوتوں کے بنا پر کارروائی کرتا ہے یا پھر حکومتیں اداروں کو استعمال کرتی ہیں؟ اسی پر ڈاکٹر صاحب آپ سے جانوں گی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب بریک پر جانے سے پہلے سوال آپ کے لیے چھوڑ کے گئی تھی. نیب نیازی گٹھ جوڑ سے معاملہ اب یہاں تک آ گیا کہ خان صاحب کو نیب میں طلب کیا جا رہا ہے. دیکھیے جو معاملات ہیں اس میں دونوں فیکٹر ہوتے ہیں. پاور میں ہونا بھی اکاؤنٹیبلٹی سے ہمارے ملک میں بچاتا ہے اور کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ آپ اگر پاور میں ہیں تو لا آپ بنا سکتے ہیں. جس طرح کے لا تبدیل کیا گیا اس کا نیب کا, اس سے بہت سے لوگوں کو فائدے ہوئے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اسٹیٹ کے پاس امپلیمنٹیشن کا پروسیس کنٹرول میں ہوتا ہے. اس کا بھی ایک ایڈوانٹیج حکومت کو اور حکومت کے لوگوں کو ہوتا ہے, کیونکہ امپلیمنٹیشن تو حکومت ہی کے ذریعے ہوتی ہے نا, تو پھر وہ اس کا لحاظ کیا جاتا ہے ان چیزوں کا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ فیکٹ بھی ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی سیاسیات سے بہت زیادہ متاثر رہی ہے. دیکھیے پاکستان میں سب سے پہلے پوڈو آیا تھا 1949 میں, دوسرا تھا پروڈو جو اس کے بعد آیا تھا. ان دونوں کی امپلیمنٹیشن دیکھ لیں, آپ کو ان کے نام بھی موجود ہیں کن کے خلاف وہ استعمال ہوا, وہ سیاسی تھا. پھر ایبڈو آیا تھا ایوب خان کے دور میں, پھر مختلف ملٹری گورنمنٹس نے لوگوں کو نکالا تھا. پھر نیب 99 سے آیا ہوا ہے, مشرف کے زمانے میں نیب کا استعمال, باقی اس زمانے میں استعمال. تو یہ اس میں ایک پولیٹیکل فیکٹر بھی ہوتا ہے. تو دونوں چیزیں ہیں, پاور کا ایک ایڈوانٹیج بھی ہوتا ہے اور اپوزیشن کا ایک ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے. اور حکومت وقت کسی نہ کسی طریقے سے مخالفین کو خراب کرنے کے لیے اسٹیٹ کا جو کنٹرول اپریٹس ہے, ریگولیٹری اپریٹس ہے اور اسی طرح اکاؤنٹیبلٹی اپریٹس ہے, ہمارے ہاں ایک تسلسل سے استعمال ہوا ہے. 1947 سے آپ موجودہ دور تک آ جائیں تو اس لیے اس وقت ظاہر ہے اس وقت نیب نیازی گٹھ جوڑ تھا. اب ہمیں بتائیں کہ اب کس کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے. اگر کرائیٹیریا ہے کہ صاحب اقتدار کا گٹھ جوڑ ہوتا ہے تو اس وقت تو صاحب اقتدار آپ کو پتہ ہے کون ہے, وہ ہو رہا ہے. تو یہ ایک افسوس کی بات ہے کہ ہم کرپشن کو نہیں پکڑ پاتے. یعنی بات یہ ہے کہ عام آدمی کو آپ پکڑ لیتے ہیں کہ بتائیے آپ کی انکم کہاں سے آئی, اگر آپ نہ بتائیں تو وہ انکم ٹیکس والے آپ کی جان کھا لیتے ہیں. لیکن جو آپ بڑے بڑے لیڈران ہیں ان کے امپائرز ہوں دنیا میں, پاکستان میں, پاکستان سے باہر ہو, ان سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ آپ کے پاس یہ دولت کہاں سے آئی ہے. تو یہ ناانصافی ہے. تو اور کیا ہے, تو حکمران خود کو جواب طلب نہیں سمجھتے. لیکن صافی صاحب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو پھر آپ مشکل میں آ جاتے ہیں, لیکن جیسے ہی آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ کو کلین چٹ مل جاتی ہے. یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ جی اس پہ بات کرتا ہوں, لیکن ایاز صاحب نے مٹائی کی بات کی تو ایک تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اب اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے پاکستان میں کہ گوانٹانامو کے گوئٹمالا کے جو فوٹیجز ہے وہ زمان پارک اور ماڈل ٹاؤن دکھا کے اب تو وہ فرانس کی ایک ٹی وی نے اس کا بانڈا پھوڑ دیا ہے. تو ایاز صاحب اگر کوئی پریڈکٹ کر سکتے ہیں اور ہمیں یقین دلا سکتے ہیں انہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کرتے ہوئے کہ واقعی نواز شریف صاحب کے ساتھ آنے کے بعد سپریم کورٹ کی جانب سے انصاف ہوگا, تو مٹائی تو کیا, میں چرسدہ کی رجر مٹھائی جو ہے ایاز امیر صاحب کو کھلانی چاہیے. دوست وہ ان کے ہیں, کپتان بھی ان کے رہے, اور چکوال کی ریوڑی اب لا کے رکھ دوں گا. اور نہ صرف ایاز صاحب کو بلکہ پوری دنیا کی پوری ٹیم کو کھلا دوں گا. لیکن یہ یقین دلائیں کہ واقعی ان کے ساتھ انصاف ہوگا. جس بندے کو اس وقت تو لگتا ہے ایک سال ان کی خود کی پارٹی کو اتنی فکر نہیں ہے جتنی آپ کو فکر ہو رہی ہے کہ نواز شریف صاحب واپس کیوں نہیں آ رہے. نہیں, مجھے انصاف کی فکر ہے. میں جس بات کے, اگر نواز شریف کے بغیر آج انتخابات آپ کرواتے ہیں یا عمران خان کے بغیر آج انتخابات کرواتے ہیں
تو اس کو کون مانے گا, اس کی کیا وقت ہوگی. جو میری بات سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے, میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں. اب آپ کی جو سوال ہے آشیانہ اسکیم پہ, تو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایک اب آپ جانتی ہیں کہ نیب ترامیم ہو چکی ہے, پارلیمان نے اس کی منظوری دے دی ہے, سپریم کورٹ میں اس کا کیس چلا ہے اور لامحدود وقت تک اس کیس کا جو ہے مزید مقدمہ جناب چیف جسٹس صاحب نے اس میں بھی التوا ڈال دیا ہے. تو اس کیس کے جو نئے قوانین ہے اس پہ اس کا فائدہ ملا ہے شہباز شریف صاحب کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب, فواد حسن فواد صاحب اور جو کیانی صاحب تھے, کامران کیانی صاحب شاید, وہ اپنے حصے کی سزا کاٹ چکے ہیں کیونکہ وہ انکوائری سے پہلے گرفتار ہو چکے ہیں. اب عمران خان صاحب کا جو مقدمہ ہے وہ انکوائری کے بعد ان کے خلاف نیب کارروائیاں کر رہا ہے, اور اس کی رسیدیں موجود ہے, القادر یونیورسٹی گراؤنڈ پہ موجود ہے, وہ تمام شواہد اور ثبوت موجود ہے جو برطانیہ سے پیسے پاکستان آئے ہیں. ایاز صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ کی اجازت سے؟ نیب کی جانب سے بھی اور اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے. صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم جب یہ تھے چیف منسٹر, کمپلیٹ نہیں ہو رہی تھی, کس نے مکمل کی؟ وہ کوئی شخص ہے, وہی جو القادر ٹرسٹ کے پیچھے 190 بلین. ٹھیک ہے, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, ہمیں اجازت دیجیے, آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.